بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اپنے شیخ کی برکت سے حیات المسلمین کے درس کے سلسلے میں آج نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ حضرت نے جو آیات اور احادیث لکھی ہیں بعینی ہی وہ آیات اور احادیث پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ حضرت والا جو بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں اور حضرت کے مواعظ و ملفوظات میں جو باتیں بندہ کی نظر سے گزری ہیں وہ چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور ایمان کی جو جگہ ہے، ایمان کا جو محل ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ اس کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ دوسرے کے دل کو دیکھنا کسی کے بس کی بات ہے، نہ اپنے دل کو دیکھنا کسی کے بس کی بات ہے۔ تو ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ، خاص خلیفہ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ ایمان کی اگر کوئی صورت مثالیہ ہو، اگر کوئی شکل ہو تو وہ شکل نماز ہوگی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ نماز پہ ایمان کا لفظ بولا گیا ہے، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ 16-17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا زیادہ پسند تھا۔ تو صحابہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو زیادہ پسند ہیں، تو جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان پہ تو وہ اجر نہیں ہوگا، اس لیے ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اجر تو ملے گا لیکن وہ اجر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کے اس احساس کو دور کرنے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان فرمایا ہے۔ ایمان کسی حال میں معاف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی پہ جبر کرے اور کہے کہ تجھے مار دیں گے ورنہ کلمہ کفر کہہ، تو ایسی حالت میں قرآن پاک میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل میں ایمان ہونا چاہیے اور ایمان سے دل مطمئن ہونا چاہیے۔ تو ایمان کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کو کسی حال میں معاف نہیں فرمایا۔ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن نماز معاف نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات انسان وضو نہیں کر پاتا، یا تو اس وجہ سے کہ پانی میسر نہیں ہے،
یا اس وجہ سے کہ پانی تو میسر ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وضو پہ قدرت نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ شریعت نے نماز کو ختم نہیں کیا، بلکہ وضو کی جگہ تیمم مقرر کر دیا کہ تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو ابتدائی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ جب کوہ طور پہ گئے تھے، روشنی دیکھ کے گئے تھے، گھر والوں کو بٹھا کے گئے تھے کہ روشنی بھی نظر آ رہی ہے، کوئی آگ بھی مل جائے گی، سردی بہت تھی تو آپ ذرا بیٹھو میں آگ لے آؤں تھوڑی سی۔ وہاں گئے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے وہ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد زبان سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے اعضاء سے بھی ہوتی ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز میں پہلے نمبر پہ قیام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے انسان کھڑا ہوتا ہے، پہلا نمبر قیام کا ہوتا ہے۔ قیام کے بعد پھر انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جس کو رکوع کہتے۔ کسی بندے کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر سجدہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدہ انسان کا کون کون سے اعضاء کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے۔ 2 پاؤں ہیں، سجدے میں پاؤں بھی زمین پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، اور جتنا ہو سکے پاؤں کی انگلیوں کو دبا کے قبلہ رخ کرنا چاہیے، ممکن جتنا ممکن ہو۔ 2 گھٹنے ہیں، 4 ہو گئے، 2 ہاتھ ہیں، 6 ہو گئے، اور 1 چہرہ ہے، 7۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک پورا جسم اس وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت زبان سے بھی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب جو ہے پاک ہے اور بڑی اونچی شانوں والا ہے۔ تو زبان بھی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے، دماغ اور دل بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ذکر کہ جس میں انسان کا دل، دماغ، سر، پاؤں، ہاتھ، تمام اعضاء اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہوں، وہ سجدے کی حالت ہے۔ اس حالت میں انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا ماتھا زمین پہ ہوتا ہے اور انسان کی سوچ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے یوں کہیے کہ انسان اس وقت زمین پہ بھی ہوتا ہے، عرش پہ بھی ہوتا ہے جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بیک وقت 2 طرف ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ ہیں، وہ ہیں حضرت خواجہ مجذوب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا عجیب بات انہوں نے فرمایا تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری۔ تصور عرش پر ہے،
یعنی میرے دماغ جو ہے وہ عرش پہ پہنچا ہوا ہے، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، یہ میرا ماتھا جو ہے وہ سجدے کے لیے وقف ہو رہا ہے، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمین میری۔ اس وقت تو میرا فلک پر بھی قبضہ ہے اور زمین کے اوپر بھی میرا اس وقت قبضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک ادب بیان فرمایا کہ انسان نماز کے دوران اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو سامنے کی جانب نہ تھوکے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھاتے ہوئے سامنے کی جانب تھوک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ اس کو امام نہ بنانا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ سامنے کی جانب کیوں نہیں تھوکنا، فرمایا سامنے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نماز میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جب سامنے اللہ تعالیٰ ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ بات ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ جیسے اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو بندے پہ پیار کتنا ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ ذرا آدمی سجدہ کرے کہ میرا سر جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب عمر تھی 18-20 سال کی اور حضرت مدرس تھے، اور اس زمانے میں ایک بزرگ تھے مراد آباد میں، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر 110 سال تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے گئے۔ حضرت تھانوی کی عمر تو کوئی 20 سال کے قریب تھی، لیکن تھے بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولی۔ ان کو بھی کشف سے معلوم ہو گیا، خلوت میں بٹھایا، خاص باتیں کی، اور ایک خاص بات یہ کی کہ مولوی اشرف علی جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پیار کر لیا ہو۔ اس لیے نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی عظیم چیز ہے۔ جتنا نماز کے ساتھ انسان پابندی کرے گا، نماز کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہوگا۔ سجدہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مومنین کو 40 مقام قرب مزید عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے۔ یہ سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی عرش تک پہنچنا، اور ہماری معراج سجدہ کرنا۔ یہ ہماری معراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرب حاصل ہو سکتا تھا وہ انہوں نے وہاں حاصل کیا، اور ہمیں جو قرب حاصل ہو سکتا ہے وہ سجدے میں ہو سکتا ہے۔ تو 20 رکعتیں زائد پڑھتے ہیں رمضان میں تو 40 سجدے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، نماز میں قیام 1، رکوع 1، فاتحہ 1 رکعت میں 1 بار ہوتی ہے، لیکن 1 رکعت میں سجدے 2۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سجدہ تو نماز کا ہو گیا، دوسرا سجدہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تو نالائق 1 سجدہ نہیں کر سکا، ہم 1 نہیں 2 سجدے کرتے ہیں۔ اس لیے 2 سجدے، نماز کو بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے نماز۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے مومنین جو نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ دھیان سے نماز کیا ہوئی؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
میں اس وقت بول رہا ہوں تو دھیان سے ہی بول رہا ہوں نا، آپ میری بات سن رہے ہیں تو دھیان سے سن رہے ہیں نا۔ بس جتنا ایک آدمی دوسرے سے بات کرتے ہوئے یا کسی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی بات کی طرف دھیان ہوتا ہے یا سنتے ہوئے اس کی بات کی طرف دھیان ہوتا ہے، نماز میں اتنا ہی دھیان ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ علماء نے فرمایا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ زور لگائیں گے نماز کے اندر دھیان کرنے میں تو تھک جائیں گے اور تھک کے ہار کے چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے نماز میں دھیان ضروری ہے، لیکن دھیان میں زور لگانا جو ہے وہ نہیں ٹھیک، بلکہ جتنا معمول کے مطابق باقی باتوں کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے اتنے ہی نماز کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اس سے انسان تھکے گا بھی نہیں۔ اور حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سارے علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ دھیان سے نماز پڑھنی چاہیے، کوشش پوری نماز میں دھیان سے کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک سجدہ بھی دھیان سے ہو جائے پوری نماز میں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ایک سجدہ بھی دھیان سے ہو جائے تو۔ اور ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جب سلام پھرے تو ہم تو نماز پڑھنی تھی دھیان سے، نماز پڑھنی تھی ہم نے توجہ سے، نماز پڑھنی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے، ہم نے نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرنے تک سارا کاروبار سیدھا کر لیا ہم نے اور اللہ کو بھولے رہے تو بڑی کوتاہی کی۔ اس کوتاہی کا تصور کر کے 3 بار استغفر اللہ کہہ لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو پوری توجہ سے ہوتی ہوگی، جتنی شاندار نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اتنی اچھی نماز تو کسی کی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو استغفار کی ضرورت نہیں، اور لیکن یہ ہمیں تعلیم کرنے کے لیے پہلے تو نماز میں کوشش کریں کہ دھیان سے نماز پڑھیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آتے ہیں بھاگم بھاگ آئے اور نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھے اور چلے گئے۔ نہیں، نماز کے لیے پہلے آ کے بیٹھو۔ اور اکثر نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سنتیں رکھی ہیں۔ ان سنتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ فرض شروع کرنے سے پہلے آدمی جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور فرائض میں توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو توجہ کی کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، تو بھاگم بھاگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز دھیان سے پڑھنے کے لیے ایک چیز اور ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو دھیان سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضولیات سے بچتے ہیں۔ تو جتنا فضولیات سے بچیں گے، زندگی کو بچائیں گے فضولیات سے، اتنے ہی نماز کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری زندگی میں فضولیات بہت آ گئی ہیں۔ یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کو نعمت ہی کہنا چاہیے، بڑی چیزیں سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن ہم خود اس کو اگر اس کو زحمت بنا لیں تو وہ ہماری کوتاہی ہے۔ جیسے یہ میرے اینک لگی ہوئی ہے نا، تو میری بینائی کمزور ہے، سامنے صاف نظر نہیں آتا، اینک لگانے کا صاف نظر آ جاتا ہے، تو ہے تو بڑی نعمت ہے۔ لیکن اسی اینک کو میں اپنی آنکھوں کے اندر مار لوں تو میں نے اپنی پھر کہوں کہ یہ اینک بڑی بری چیز ہے۔ اینک بری نہیں ہے، اس کا استعمال میں نے برا کیا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا موبائل برا نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ تو اس کی ویسے ہی عادت ڈالنی چاہیے، کبھی کبھی جو ہے نا بند کر کے ایک طرف رکھ دے، کبھی کبھی درمیان خارش سی اٹھتی ہے دل میں، طبیعت میں، کہ موبائل ہاتھ میں پکڑوں، تو اس کو برداشت کرے، کبھی کبھی ایسا بھی کرے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو نماز کا اہتمام، نماز کی طرف توجہ، نماز سمجھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس آدمی نے نماز کا اہتمام کیا، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ من احسن وضوءهن، فرمایا جس آدمی نے وضو اچھے طریقے سے کیا، من احسن وضوءهن۔ دوسرا فرمایا وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، اور بر وقت نماز پڑھی ہے، وَأَتَمَّ خُشُوعَهُنَّ، اور خشوع یعنی دھیان، اچھے طریقے سے دھیان سے نماز پڑھی اس نے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ذرا اس کو پھر دوبارہ گن لیں۔ من احسن وضوءهن، وضو اچھے طریقے سے کرے۔ نمبر 2، وصلاهن لوقتهن، وقت پہ نماز پڑھے۔ واتم خشوعهن، دھیان سے نماز پڑھے۔ ورکوعهن، اور اس کے ظاہری ارکان کو بھی درست کرے۔ 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ کان له علی اللہ عہد ان یغفر له، کہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ اس کی بخشش کر دے گا۔ زندگی میں اور کچھ نہ ہو، نماز سنوار لیں، نماز کو ٹھیک کر لیں، نماز کو بہتر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اگر فرمایا کہ یہ نماز تمہاری ٹھیک نہیں، تو اللہ کا وعدہ کوئی نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے نجات تو ہو جانی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ عذاب دے کے نجات دے، جنت میں بھیجے، اور چاہے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر مرضی ہوگی۔ تو آج نماز کی کا اہتمام جو ہے اس سے متعلق، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اور نماز کتنی پیاری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات ہوتی ہے، اور نماز پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ باقی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 آیات لکھی ہیں اس موضوع پہ، اور 10 احادیث لکھی ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں، یہ 20 آیات و احادیث پڑھ کے بھی کیا نماز کا اہتمام نہیں کرو گے؟ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی نماز کا اہتمام نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نماز جس کی درست ہو گئی انشاءاللہ اس کی زندگی ساری کی ساری درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیقات عطا فرمائیں، آپ کو بھی عطا فرمائیں، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔